عمران خان کی اڈیالہ جیل میں چیخو پکار عروج پہ پہنچ گئی۔ گرمی اور خوراک نے چیئرمین پی ٹی آئی کو پریشان کر دیا ہے۔ یا مجھے اڈیالہ جیل سے اٹک جیل دوبارہ منتقل کیا جائے یا مجھے کسی ہاسپٹل میں علاج کا بہانہ بنا کے وہاں پہ منتقل کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی نوجوان نسل یعنی کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے حوالے سے ایک انتہائی خوفناک سازش جو ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ اس حوالے سے پڑھی لکھی اور خبرو اور اچھا بولنے والی جو لڑکی ہیں ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز۔ تو جی ناظرین، آج پاکستان میں خبریت کے حوالے سے بڑی اہم ترین خبریں ہیں اور میں آپ کو ایک بڑی اہم اس وقت جو خبر دے رہا ہوں، جس خبر سے ہم اپنے ویلاگ کا نیم اور کا اس کی شروعات کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے جو خبر دیتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی نوجوان نسل یعنی کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے حوالے سے ایک انتہائی خوفناک سازش جو ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ اسرائیل طرز کی یعنی کہ یہودیوں کی طرز کی جو سازش ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے شروع کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ یہودی جس طریقہ کار سے عمل پیرا ہے وہ اس کے اوپر وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے لڑکیوں سے، نوجوان لڑکیوں سے، خبرو لڑکیوں سے فون کالز اور واٹس ایپ کروا کر عمران خان کی گرفتاری ہے اس کو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کمپین کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ جو اوورسیز پاکستانی کمیشن ہے ان کی طرف سے جو اس حوالے سے فنڈنگ آ رہی ہے اس کا استعمال ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو سب سے بڑی یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک بڑا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نیٹ ورک جو تھا پاکستان تحریک انصاف کا وہ بھی پکڑا گیا ہے، جہاں پہ جو لڑکیاں ہیں ان کو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ مختلف نوجوان لڑکوں مردوں کو کنوے کریں گے اور فیملیز کو فون کر کے یعنی کہ فون کر کے ان کو کہیں گے جی عمران خان گرفتار ہو گیا ہے، آپ کیسے لوگ ہیں، وہ بندہ آپ کی خاطر گرفتار ہو گیا، آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک انتہائی جو ہے تصادم کی اور انتشار کی جو سازش ہے وہ پکڑی گئی ہے اور اس حوالے سے پڑھی لکھی اور خبرو اور اچھا بولنے والی جو لڑکی ہیں ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کو اور جو پاکستانی ہیں بزنس کمیونٹی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ ان لڑکیوں میں ان لڑکیوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے جو جنوبی پنجاب سے ہیں اور کے پی کے سے ہیں، اور کے پی کے اور جنوبی پنجاب کی یونیورسٹی ہیں، کالجز ہیں جو وہاں پہ پسماندہ ایریا کی خواتین ہیں ان کو وہاں پہ بھرتی کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں جو سٹوڈنٹس ہیں، جرنلزم کے سٹوڈنٹس ہیں یا مختلف جو لوگ ہیں وہ اس نیٹ ورک کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، جس حوالے سے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کارروائی شروع کر دی ہے اور اس کے اوپر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تقریباً 50 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے کہ کس طریقے سے لڑکیوں کے ذریعے یہ ایک بیانیہ بنایا جائے اور لڑکوں کو فون کروایا جائے اور ان کو باہر نکلنے پہ مجبور کیا جائے۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں چیخو پکار عروج پہ پہنچ گئی۔ گرمی اور خوراک نے چیئرمین پی ٹی آئی کو پریشان کر دیا ہے۔ عمران خان نے اپنے ساتھیوں کو فوری طور پر ریلیف کروانے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ جتنے بھی پیسے لگتے ہیں، جو بھی وکیل بنتا ہے، جس سے بھی بات بنتی ہے، انٹرنیشنل لیول پلیٹ فارم پہ بات بنتی ہے تو میری رہائی کا فوری بندوبست کیا جائے۔ گرمی اور اڈیالہ جیل میں جو حبس ہے اس سے میرا برا حال ہو چکا ہے، کھانے پینے کو کوئی دل نہیں کر رہا اور میری حالت جو ہے وہ بھی غیر ہوتی جا رہی ہے۔ یا مجھے اڈیالہ جیل سے اٹک جیل دوبارہ منتقل کیا جائے یا مجھے کسی ہاسپٹل میں علاج کا بہانہ بنا کے وہاں پہ منتقل کیا جائے۔ ایک بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے بیانیے کے سامنے کھڑے ہونے والے، ڈٹ کے کھڑے ہونے والے عمران خان 3 دن بھی جو ہے وہ جیل برداشت نہ کر سکے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ کے اوپر پی ٹی آئی کا انقلاب آ گیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پہ پورا پاکستان جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر باہر نکل آیا اور ایک ایک بندے نے 50 آئی ڈیز اور اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ایک ہی بندہ 50 نام سے عمران خان کے گرفتاری کے حوالے سے جو ویلا ہے وہ مچا رہا ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو حقیقی کارکنان تھے جو لبرٹی، لارک چوک اور ادھر نظر آتے تھے وہ دور دور بلکہ بہت ہی دور تک جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو اب نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کافی نام جو ہیں وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ نئی لسٹ آتی ہے، کبھی کوئی وزیر اعظم کا امیدوار ہوتا ہے تو کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی جنوبی پنجاب سے ہوتا ہے تو کبھی سندھ سے ہوتا ہے تو کبھی کے پی کے سے ہوتا ہے۔ تو ابھی تک جو فائنل لسٹیں ہیں ان میں کافی حد تک بڑے لیول کے اوپر رد و بدل ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں
کون سب سے زیادہ مضبوط امیدوار ہے وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا جو پلہ ہے وہ اس وقت بہت بھاری جا رہا ہے، اور نگران سیٹ اپ میں ان کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہوگا وہی نگران وزیر اعظم ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔